الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان مبارک و رمضان کریم کے حوالے سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ بقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر، کتبہ کہتے ہیں کسی چیز پر مہر لگا دینا، کسی چیز کا قانون بنا دینا، کسی چیز کو فرض کر دینا۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ میرے بھائیو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ اگر روزہ رکھ کے تقوی نہ ملا تو پھر روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے موٹی سی بات سمجھ لیں کہ تقوی ہے پہلے ڈر پھر بچ، پہلے ڈر پھر بچ، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں دو قسم کی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا نفس تو برائی کی طرف اکسا دیتا ہے اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ کرے۔ تو ایک نفس امارہ ہے جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، مادیت پرستی کی طرف اکساتا ہے۔ اب موٹی سی بات سمجھ لیں، آپ کے جسم کے دو حصے ہیں، ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے، کہ آپ میں اللہ کی روح ربانی ہے۔ اللہ نے کہا جب حضرت آدم کو بنایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم ہو جانا سب سجدے میں سے۔ فرشتوں کو یہی کہا تھا نا، تو پھر ایک آپ کا مادی وجود ہے اور ایک آپ کا روحانی وجود ہے۔ روحانی وجود کون سا؟ وہ روح ربانی، وہ ڈیوائن سپارک جو چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کے پھونکتا ہے، روح پھونکتا ہے۔ یہ ڈیوائن سپارک ہے، یہ اوپر سے آتی ہے چیز، روح ہے، یہ نور ہے۔ ایک آپ کا مادی وجود ہے، ایک آپ کا نورانی وجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سال کے 11 مہینے آپ اس مادی وجود کی پرورش کرتے رہتے ہیں، ساری جو توجہ ہوتی ہے اس مادی وجود کی طرف ہوتی ہے۔ نفس امارہ کا تعلق ڈائریکٹ اس مادی وجود کی طرف ہے، اس مادی وجود کے ساتھ نفس امارہ کا تعلق ہے۔ ہم سارے 11 مہینے اپنے کھانے پینے کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے پہننے کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی روزی روٹی کی پرواہ کرتے ہیں، رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، غرض وہ تمام منکرات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا وہ ہم ان 11 مہینے میں کرتے رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ تمام وہ باتیں کی جو مادی وجود کی ضرورت تھی، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نور کی کرن بھی موجود ہے، اس کی پرورش بھی کرنی ہے، ایک نفس لوامہ بھی موجود ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں۔
کہ یہ وہ نفس ہے جو تمہیں ملامت کرتا ہے. جب بھی تم کوئی برا کام کرو گے, تم کوئی ایسا کام کرو گے جو منکرات میں شامل ہے, جسے قرآن نے روکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے, محمد رسول اللہ روک کر گئے ہیں, جب بھی تم کوئی ایسا کام کرو گے, تمہارے اندر کا موجود جو نفس لوامہ ہے وہ تمہیں ملامت کرے گا. اب ہم 11 مہینے تو پرورش کرتے رہے نفس امارہ کی, تو وہ مضبوط ہو گیا. جب ایک طاقت مضبوط ہو جائے تو دوسری طاقت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے. تو غلبہ کس طاقت کا ہوتا ہے؟ غلبہ کس طاقت کا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتی ہے, جو طاقتور ہوتی ہے وہ کمزور پر غلبہ پا لیتی ہے. تو نفس امارہ نفس لوامہ پر غلبہ پا لیتا ہے. آپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا, اپنا نورانی وجود بھول جاتے ہیں, روح کی خوراک دینا بھول جاتے ہیں, منکرات میں ملوث رہتے ہیں, معروفات سے دور رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تقوی کی کوئی رمق نہیں رہتی ہمارے اندر, کیونکہ مادی وجود کی تمام خوراک ہم دے رہے ہیں, مادی وجود کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی نفس وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور قسم ہے نفس کی اور جس طرح میں نے اس کی نیک سک درست کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر فجور بھی رکھا اور تقوی بھی رکھا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو کامیاب کون ہوا؟ جس نے اس کا تزکیہ کیا, جس نے اپنے نفس لوامہ کو مضبوط کیا, وہ کامیاب ہوا. اور مٹی میں کون مل گیا؟ وقد خواب من دساہا, جس نے اپنے نفس امارہ کی پرورش کی. اب ایک مہینہ رمضان کریم آتا ہے, رمضان کریم آتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لعلکم تتقون, روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کس طرح اختیار کرو گے؟ تم اپنی مادی وجود کی خوراک بند کر دیتے ہو, مادی وجود کی خوراک بند کر دیتے ہو. صبح 5 بجے سے لے کر رات 7 بجے تک تمہارے سامنے چیزیں موجود رہتی ہیں, کھانے کو دل بھی کرتا ہے, پینے کو دل بھی کرتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے, تم ان تمام چیزوں سے بچتے ہو. اور جب ان تمام مادی وجود کی خوراک کو بند کرتے ہو تو ساتھ ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج تو روزے سے ہوں, جو منکرات میں ملوث تھا, جھوٹ بولتا تھا, رشوت لیتا تھا, سفارش کرتا تھا, سود کا مال کھاتا تھا, آج اس رمضان میں تو کم از کم یہ چیزیں بند کر دوں. جی کے اندر یہ بات خود بخود پیدا ہوتی ہے, کیونکہ مادی وجود کو کمزوری دے رہے ہو. جو مادیت سے ریلیٹڈ, مادیت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, رات کی تراویح کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو, قرآن کو سننا شروع کر دیتے ہو. روح کی خوراک کیا ہے؟ روح, نور. روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے. اور قرآن کہاں سے آیا؟ تو دونوں چیزیں ہی ایک ہیں. تو روح کی خوراک کیا ہوئی؟ قرآن ہوا. جب روح کو اس کی خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے تو نفس لوامہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے, ملامت کرنے والا نفس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تقوی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور نفس امارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی ہے وہ تقوی جس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو گے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو, نفس امارہ کی خوراک بند کر سکو, نفس لوامہ کی خوراک بڑھا سکو. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد وَيَقُولُ الصِّيَامُ اَيْ رَبِّي إِنِّي مَنْعَتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعَتُهُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيَشَفَّعَانِ. حدیث پاک حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد, کہ قرآن اور روزہ, روزہ اور قرآن, دیکھو ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. روزہ اور قرآن دونوں انسان کی سفارش کریں گے, اللہ کے سامنے اس کی شفاعت کریں گے.
قیامت کے روز جب پیشی ہوگی تو روزہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا اس شخص کے لیے، اس شخص کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام، اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اس انسان کو دن کے ٹائم میں کھانے پینے سے بھی منع رکھا اور تمام شہوات جو اس کی نفس کی خواہشات تھیں ان کو پورا کرنے سے بھی روکے رکھا۔ یہ روزہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ، میں نے اسے کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، نفسانی خواہشات جس میں جنس کی خواہش بھی ہے، جس میں اور تمام منکرات بھی شامل ہیں، نفس امارہ کی تمام خواہشات، میں نے اسے باز رکھا دن کے وقت میں۔ فشفنی فی، تو میری سفارش آج اس کے بارے قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کیا فرمائے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے رب پاک، رمضان کی راتوں میں نے اسے نیند سے باز رکھا، رمضان کی راتوں میں نے اسے نیند سے باز رکھا، یہ میری تلاوت کرتا رہا، یہ میری تلاوت سنتا رہا، یہ کھڑا رہا تیرے دربار میں، کبھی قیام کرتا تھا، کبھی رکوع کرتا تھا، کبھی سجود کرتا تھا، یہ کھڑا رہا، مسلسل مجھے پڑھتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، مجھے سنتا رہا۔ آج 1 گھنٹے کی تراویح ہم اس قاری کے پیچھے پڑھتے ہیں جو تیز رفتار ہو، اور قرآن سفارش کب کرے گا؟ پوری رات کی یہاں حدیث میں ذکر ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے رات کی نیند سے باز رکھا۔ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کی نیند سے اسے باز رکھا چونکہ یہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، مجھے بیان کرتا رہا۔ تو فشفنی فی، تو میری سفارش بھی آج اس کے بارے قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فایا شفعان، تم دونوں کی سفارش قبول کر لی گئی۔ تو اس آیت کو پورا کر دوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی برکت تو دیکھو کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ میں نے اس لیے تو بتایا کہ قرآن کسی اور مہینے میں کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ روزہ اور قرآن دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پورے رمضان کی برکت پورے مہینوں پر اس لیے ہے کہ قرآن اس میں نازل کیا گیا۔ پھر اس رات کی برکت جس میں پورے کا پورا قرآن سمائے آسمانی سے سمائے دنیا پر نازل کیا گیا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو رمضان تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آج ہم نے اسے صرف باعث ثواب سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت اور حق اور باطل کے فرق کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے۔ لوگوں کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے اندر واضح آیات موجود ہیں کہ یہ حق اور باطل کو فرق کر دے گی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا، فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے اس کے روزے ضرور رکھے۔ فَلْيَصُمْهُ، اس کے روزے ضرور رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں 2 جگہ پر چھوٹ دے دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو اپنی اس تعداد کو بعد کے ایام میں پورا کر لے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، اور تم اپنے جو روزے چھوڑے اسے بعد کے دنوں میں مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس بات پر؟ کہ اس نے تمہیں یہ ہدایت دے دی، رمضان بھی نصیب کر دیا، روزہ رکھنے کی ہدایت بھی دے دی، تو اب اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں
دے دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ مختصر سی آیت ہے لیکن اپنے اندر ایک جامع مضمون سمیٹے ہوئے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض منہ صوم الدہر۔ روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑا، من افطر یومن، جس نے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑا، رمضان کا، من رمضان کا ایک دن کا روزہ بھی چھوڑا، بغیر کسی سفر کے عذر کے یا بغیر کسی بیماری کے، تو ساری عمر جو روزے رکھے گا تو اس کی ایک کی قضا پوری نہیں ہوگی۔ لم یقضی منہ صوم الدہر، پوری عمر روزے رکھتا رہے گا تو اس ایک روزے کی جو جان بوجھ کر چھوڑا گیا اس کی قضا پوری نہیں کر سکے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ حدیث پاک بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر برے کلمات، بری بات نکالنا منہ سے نہ چھوڑی اور اس پر عمل کرنا بھی نہ چھوڑا، من لم یدع قول الزور وعمل به، جس نے منہ سے بری بات کہنا نہ چھوڑی اور اس پر عمل کرنا بھی نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں تمہارے بھوکا رہنے سے، تمہارے پیاسا رہنے سے۔ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملے گا روزے میں، کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے درخواست یہی ہے کہ خدا کے واسطے بھوکے پیاسے نہ رہ جانا۔ وہ تمام منکرات جن سے قرآن نے منع فرمایا، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان سے منع ہو جانا، انہیں اپنی زندگی سے نکال دینا، کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، نہیں کر سکتا آج، نہیں جھوٹ بول سکتا، نہیں سفارش کر سکتا، نہیں سود لے سکتا، نہیں گالی دے سکتا، آج میں روزے سے ہوں، کہہ دینا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی گالی نکال بھی دے تمہیں تو جواب میں کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں، جواباً گالی بھی نہ نکالنا۔ ایک اور حدیث پاک سنو، الصیام جنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ ڈھال ایک ہتھیار ہوتا ہے جو دشمن کے وار سے آپ کو بچاتا ہے، اور آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ کہ مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ اے مجرموں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے روز، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم، اے بنی آدم، اے بنی انسان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وانی عبدونی، اور میری اتباع کرنا، ھذا صراط مستقیم، کیونکہ سیدھا راستہ تو یہی ہے۔ تو روزہ جو ڈھال میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو کس کے وار سے آپ کو بچائے گا؟ شیطان کے وار سے آپ کو بچائے گا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں غربت کا احساس پیدا کرتا ہے، تنگ دستی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور فحاشی کے کاموں پر اکساتا ہے۔ تو روزہ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے گا۔ آج رمضان کریم کا دوسرا روزہ ہے، تو میری خواہش یہی تھی کہ میں روزے کے بارے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔